فتوے پر اصول و فروع میں عقائد و فقہ میں جس کے فتوے پر آنکھ بند کر کے عمل کیا جائے سوائے دو لوگوں کے پورے ہندوستان میں کسی کو ایسا نہ پایا فرمایا ان میں ایک میرے والد ماجد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خدام المحققین امام المدققین حامل السنن السنیہ ماحی البدعت سر علامہ شاہ مفتی نقی علی خان رضی اللہ اور فرمایا دوسری ذات تاج الفعول علامہ عبد القادر بدایونی رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان کے بعد اب کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ ان کے فتوے پر آنکھ بند کر کے عمل کیا جائے سرکار اعلیٰ کی ذات تو وہ تھی کہ مانا عرب نے تجھ کو یگانا عجب نے دیر آتا رہا مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت نالا تو وہ تو عالم کی ذات تھی مگر وہ اپنی تعریف اپنی زبان سے کیسے کریں مگر ان کے اپنے علاوہ اوروں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اور کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ ان کے فتوے پر آنکھ بند کر کے عمل ہو سکتا ہے جب اس زمانے کا یہ حال تھا تو آج کون دعویٰ کر سکتا ہے آج کس کو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا فتویٰ جو ہے اس طور ایسا ہے کہ آنکھ بند کر کے عمل کر لو تو وہ سرکار خود اعلیٰ سرکار کی ذات کہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں حرمین شریفین گیا اور وہاں کے قاضی مکہ نے سے جب ملاقات ہوئی تو ان لوگ بہت متاثر ہوئے اور اس کے بعد وہ اپنے زمانے قضات کے یعنی قاضی ہونے کے زمانے کے جو فیصلے تھے وہ لے کر کے آئے جس میں کچھ کہیں علماء نے اختلاف ان سے کیا تھا وہ فیصلے جو کر چکے تھے وہ لے کر کے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سوال سنایا فیصلہ سنایا فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کے مجھ سے پوچھتے اور جب میں جواب دیتا اور میرا جواب ان کے جواب کے مطابق ہوتا یعنی جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا اگر میں اس کی تائید کر دیتا تو ان کے چہرے پر بشاشت و خوشی کے آثار نمایاں نظر آتے وہ خوش ہو جاتے کہ میرا یہ سمجھ کر کے میں نے فیصلہ صحیح کیا ہے اور جب میرا جواب ان کے جواب کے مخالف ہوتا میرا جواب ان کے جواب کے خلاف ہوتا جو وہ فیصلہ کر چکے ہوتے ان کے خلاف میرا جواب ہوتا تو ان کے چہرے پر ایسے آثار نمایاں ہوتے جس سے وہ سمجھتے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ابھی دلیل نہ معلوم کیا تھا یہ نہ پوچھا کہ میں نے فیصلہ یہ کیا ہے میری دلیل یہ ہے آپ نے یہ کہاں سے بتایا یہ پوچھے بغیر وہ یہ احساس کرتے کہ مجھ سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو گئی وہ اعلیٰ حضرت کی وہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہے آج چند کتابیں پڑھ کر کے کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے خلاف اپنی تحقیق نکالنے آتے ہیں اپنی تحقیق پیش کرنے آتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ کیا اعلیٰ حضرت آخری محقق ہے کیا اعلیٰ حضرت کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے کیا اعلیٰ حضرت کا قلم حرف آخر ہے میں کہتا ہوں اگر تمہاری یہ بات مان بھی لی جائے کہ اعلیٰ حضرت آخری محقق نہیں ہے میرا دعویٰ یہ نہیں ہے مگر اعلیٰ حضرت کے تحقیق اور اعلیٰ حضرت کے فیصلے کے خلاف قلم اٹھانے کا حق اگر ملے گا اسے ملے گا جو یا تو اعلیٰ حضرت کے ہم پلہ ہو یا اعلیٰ حضرت سے بھاری ہو عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت فیضان حضور شیخ شہر سنت زندہ باد فیضان حضور مشاہد ملت زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اعلیٰ حضرت کا فیصلہ آخری فیصلہ ہونے پر اعتراض کرتے ہو کیا اعلیٰ حضرت آخری موقف ہے میں نہیں کہتا مگر یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ تم اگر اختلاف کرنے آتے ہو تو اس اختلاف کرنے
کرنے کا حق اسے ہوگا. اختلاف کرنے سے پہلے اپنا قد ناپ لو کہ ہمارا قد کتنا ہے. کہ اعلیٰ حضرت کا کسے بڑھ کر کے بڑا محقق تو ہونا بڑی بات ہے, اعلیٰ حضرت کے برابر بھی نہیں, اعلیٰ حضرت کے برابر ہونا بڑی بات ہے. اعلیٰ حضرت کی جہاں جوتی ہے اعلیٰ حضرت نے جتنے علوم و فنون کے دریا بہائے ہیں اتنے علوم کے نام تم نے سنے بھی نہیں ہوں گے. اعلیٰ حضرت کے نام پر آج لوگ پی ایچ ڈیاں کر رہے ہیں, لوگ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, لوگ ڈگری حاصل کر رہے ہیں. نہ جانے کتنوں نے اعلیٰ حضرت کی ذات پر پی ایچ ڈی کی ہے, ڈاکٹری حاصل کی ہے, تحقیق کی ہے, ریسرچ کیا ہے, مگر اس کے باوجود جتنا لوگ آگے ریسرچ کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی ذات اور نمایاں ہو رہی ہے, اعلیٰ حضرت کی ذات اور اجاگر ہو رہی ہے, اعلیٰ حضرت کی ذات اور بلندی پر جا رہی ہے. لوگ ابھی ریسرچ کر رہے ہیں مگر ریسرچ کرنے والا اپنی تحقیق دیتا ہے اور اسے بھی کہنا پڑتا ہے ملک کی شاہی تم کو اعلیٰ حضرت نام اعلیٰ حضرت سنیت کا کام کریں گے. علماء اہل سنت فیضان شہر ہندوستان. یہی وجہ ہے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مریدوں نے نہیں بنایا ہے, مولفہ نے نہیں بنایا ہے, شاگردوں نے نہیں بنایا ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مدینے کے تاجدار نے بنایا. اس کی وجہ سے لاکھوں مخالف پیدا ہوئے, لاکھوں ہوائیں مخالف چلی مگر کوئی نیچا نہ جھکا سکا. اور بلکہ حال تو یہ ہے کہ مخالفوں کو بھی ماننا پڑا. حال یہ ہے کہ مخالفین کو بھی مجبوراً کہنا پڑا کہ جیسا علم اعلیٰ حضرت کا ہے ویسا ان کے زمانے میں, ان کے زمانے کے بعد آج تک ویسا علم والا پیدا ہی نہیں ہوا. وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. کوئی کیا سمجھ سکتا ہے اعلیٰ حضرت کی ذات کو؟ وہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ بڑے بڑے محققین نے, بڑے بڑے کسی فن کا ہو, وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ کر کے وہ اپنے آپ کو تیسرے مکتب سمجھتا نظر آتا ہے. جب کوثر نیازی جیسے بڑے بڑے محقق نے جب یہ کہا بڑا فخر تھا, ہم نے اتنی کتابیں پڑھ لی, اتنی لائبریری کا مطالعہ کر لیا, اتنی کتابوں کا مطالعہ کر لیا, مگر ایسے بڑے دعوے دار جو کتابوں کا مطالعہ کر کے بیٹھے تھے ان کو بھی کہنا پڑا اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد جب میں نے فتاوی رضیہ کی پہلی جلد کا خطبہ پڑھا ہے تو مجھے معلوم ہوا کہ ابھی تو میں علم کے سمندر کے کنارے چن رہا ہوں, سمندر کے کنارے سیپیاں چن رہا ہوں. واہ کیا علم ہے اے حضرت اعلیٰ تیرا, واہ کیا علم ہے اے حضرت اعلیٰ تیرا, بج رہا ہے عرب و عجم میں ڈنکا تیرا, عرب و ہند میں ڈنکا تیرا. تو وہ سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات, وہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار خاتم المحققین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں, بے شمار خوبیاں تھیں, بہت سے اوصاف جمیلہ کے حامل تھے, مگر جو سب سے بڑھ کر کے خوبی تھی, سب سے عظیم صفت تھی, جو سب سے نمایاں ان کے اندر صفت تھی وہ یہ تھی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی سچی غلامی کرنے والے اور سچے بارگاہ رسالت کے سچے خدمتگار تھے. اور فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں بد دینوں پر خوب شدت و غلظت کرنے والے, خوب شدت و غلظت کرنے والے تھے. یہ صفت نمایاں تھی. اور فرمایا کہ یہ انہی کا زور ہے, یہ انہی کے کاموں کی برکت ہے کہ انہوں نے مذہبیت کا, انہوں نے نادینیت کا, وہابیت و دیوبندیت کا ایسا خاتمہ فرمایا ہے اور ایسا خلاف خلا فرمایا ہے کہ ان کے کچل دینے کے بعد فرمایا اس دیار میں اب ہمت نہیں کہ وہ سر اٹھا سکے. آپ اعلیٰ حضرت
نے اپنی زبانی طور پر صرف ایسے نہیں فرمایا، اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ والد ماجد ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار کے والد ماجد سرکار خاتم المحققین کی کتاب آپ پڑھیں، اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی لکھا ہے، اور پڑھنے والے کو جو علم والا ہوگا پڑھے گا اندازہ سمجھ میں آئے گا کہ ایک ایک سطر میں ایسا علم کا دریا بہایا ہے کہ ایک ایک سطر کو لے کر کے کتاب لکھ دی جائے، اس کی شرح میں مطلب ایسے اصول و قواعد بیان فرما دیے ہیں کہ وہابیت کا جنازہ نکالے۔ اصول الرشاد اعلیٰ سرکار کے والد ماجد کی کتاب، اسے پڑھ کے دیکھیں۔ تفسیر علم نشرہ کی فرمائی، اور کئی سو پیج پر ایک سورہ فاتح سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں کئی سو صفحے پہ کتاب لکھی۔ ہدایت البریہ الی شریعت الاحمدیہ سرکار اعلیٰ کے والد ماجد نے کتاب لکھی، اس میں بد مذہبوں بد دینوں اور نئے نیچری ٹائپ کے پیدا ہونے والے فرقوں کا ایسا رد بلیغ فرمایا ہے کہ قسم خدا کی اعلیٰ حضرت سرکار کی والد ماجد کی ان کتابوں کو پڑھ کر کے قسم خدا کی وہ اپنے وقت کا مناظر ہو سکتا ہے۔ اور میلاد و فاتحہ پر بھی بہت اہم کتاب، جواہر بیان وغیرہ کتابیں اور تصنیف فرمائی، کئی کتابیں لکھی ہیں، بہت سی کتابیں وہ ہیں جو آج تک مل بھی نہیں پائی، چھپ نہیں پائی، تو وہ اعلیٰ حضرت سرکار کے والد ماجد کا عالم تھا۔ اور یہی نہیں کہ کسی غریب گھرانے کے ہوں، اعلیٰ حضرت سرکار کے والد ماجد کے بارے میں آیا کہ وہ 7 گاؤں کے زمیندار تھے، 7 گاؤں کے زمیندار تھے، کسی مالدار کے وہاں کاسا لیسی نہ فرمائی، اور جنگ آزادی میں آپ نے بہت بڑا حصہ لیا، اور اس کے علاوہ انگریزوں کے خلاف آپ نے آواز بلند فرمائی تھی۔ اور آج تو جو انگریزوں سے چاپلوس تھے، جو انگریزوں کے پیسے پر پلنے والے تھے، جو انگریزوں کے وہاں سے جن کو تنخواہیں مل رہی تھی، آج ان کا نام لکھا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے مجاہد جنگ آزادی ہے۔ ان دیوبندیوں نے کہیں رشید احمد گنگوئی کا نام گھسیڑ دیا، کہیں اشرف علی تھانوی، یہ سب اسماعیل دہلوی کا کہیں نام لکھ دیا۔ یہ سب وہ ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ یہ سب وہ ہیں جو انگریز کے وظیفہ خوار تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو انگریزوں کے وہاں سے تنخواہیں ملتی تھی۔ خود ان کی کتابیں آپ پڑھیں، مکالمۃ الصدرین پڑھ کر کے دیکھ لیں، سیرت سید احمد رائے بریلوی پڑھ کر کے دیکھ لیں، اور ان کے علاوہ جو ہے سیرت طیبہ نامی کتاب پڑھ کر کے دیکھ، حیات طیبہ نامی کتاب پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ ان کتابوں کے اندر خود یہ سب لکھا ہوا ہے کہ یہ اسماعیل دہلوی ہو، اشرف علی تھانوی کے بارے میں بھی مکالمۃ الصدرین میں خود ان کے مولوی نے لکھا ہے کہ ان کو بھی انگریز سے پیسہ ملا تھا۔ مگر اعلیٰ حضرت کے والد ماجد ہو یا سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا امام العلماء علامہ رضا علی خان ہو، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد فرمایا ہے۔ اور علامہ رضا علی خان سرکار اعلیٰ کے دادا یعنی جد امجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں علماء نے لکھا کہ وہ پیدائشی ولی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ان کے شہزادے خاتم المحققین امام المدققین علامہ نقی علی خان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور ان کے عشق و محبت رسول کا عالم یہ تھا کہ ایک بار طبیعت علیل ہوئی، دعا کرتے رہے، لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے، تو خواب میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار نے پیالے میں دوا پلائی، ان کو پی لیے، اور اس کے بعد جب بیدار ہوئی تو بالکل صحیح اور سالم صحت یاب ہو گئے۔ جن کو سرکار خواب میں تشریف لا کر کے دوا پلائے، جنہیں سرکار نوازے، ان کی ذات کی قدر بلند و بالا، وہ سرکار اعلیٰ کے والد ماجد کیسے عاشق رسول تھے کہ فرماتے ہیں کہ 1295 ہجری میں سرکار اعلیٰ حضرت کہ والد ماجد نے ارادہ کیا کہ حج کے لیے جائیں، مدینہ طیبہ جائیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، مگر چونکہ جو اعلیٰ حضرت کے والد ماجد ہوں تو چونکہ فرمایا الولد سر الابی، بیٹا جو ہے باپ کا پرتو ہوتا ہے نا، تو وہ اعلیٰ حضرت کے والد بھی کس شان کے ہوں گے کہ وہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا پوچھا جو کسی نے کہ نوزت کی دھر کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب 26 شوال کو
1295 ہجری میں والد ماجد سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور خاتم المحققین نے مدینہ طیبہ کی حاضری کا ارادہ کیا. لوگوں نے کہا آپ کی طبیعت ناساز ہے, ابھی طبیعت علیل ہے, سفر لمبا ہے, سفر میں دشواری بھی ہوتی ہے, تو لہذا اس سال ملتوی کر دیا جائے, آئندہ سال آپ جائیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیں. تو سرکار اعلیٰ حضرت کے والد ماجد سرکار خاتم المحققین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں مدینہ شریف جانے کے لیے میں اپنا قدم باہر نکال لوں اب چاہے موت آ جائے. کیا بات ہے, مدینہ شریف کے ارادے سے میرا قدم گھر سے نکل جائے, اس کے بعد چاہے جب موت آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں, کوئی فکر نہیں ہے. یہ ان کا اشتراک تھا, انہیں جانا انہیں مانا اور اعلیٰ حضرت سرکار کے والد ماجد کے والد ماجد یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کے جد امجد حضور امام العلماء علامہ رضا علی خان رضی اللہ تعالی عنہ نے بریلی شریف میں دارالافتاء کی بنیاد رکھی. سبحان اللہ. دارالافتاء قائم فرمایا 1821 عیسوی میں اور 1246 ہجری میں بنیاد رکھی دارالافتاء کی سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا حضور امام العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 34 سال تک فتویٰ نویسی کا کام انجام. اس علاقے کے سارے لوگ جب ان سے مسئلہ حل نہ ہوتا تو امام العلماء علامہ رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر. پھر ان کے بعد دارالافتاء کی ذمہ داری سرکار اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کے اوپر آئی, اور حضور خاتم المحققین امام المدققین رئیس المتکلمین علامہ شاہ نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری کو نبھایا. سبحان اللہ. اور آخر تک اس کو نبھاتے رہے, اور بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے کے آپ کو جو ہے وہاں کا پورے روہیل کھنڈ کا جو ہے مفتی اعظم مانا گیا. سبحان اللہ. اس زمانے میں آج تو القاب عام ہے, کسی بھی کوئی لقب دے دیجئے, کسی کو بھی کسی لقب سے یاد کر لیجئے, مگر اس زمانے میں ایسی آسانی سے کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. بہت محنت و مشقت کر کے جب جامع معقول و منقول ہوا کرتا تھا تب لوگ اس کو مولوی کہتے تھے. اب آج تو مولوی کا معنی بھی نہ معلوم ہو, مولوی کون سا لفظ ہے یہ بھی نہ معلوم ہو, اس کے بعد بھی مفتی اعظم ہے, اس کے بعد بھی محقق اعظم ہے. ایسا دور آ گیا, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. مگر اس دور میں سرکار اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کی بارگاہ میں لوگ مفتی, اس علاقے کے بڑے بڑے مفتی جو ہوا کرتے تھے, وہ فتویٰ لکھنے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کی بارگاہ میں لے کر کے آتے کہ آپ نظر ثانی فرما لے, اور فرمایا کہ جب جواب صحیح ہوتا تو اس جواب کی تصدیق فرماتے, جواب میں غلطی ہوتی تو پھر اپنی طرف سے جواب لکھ کر کے انہیں سپرد کر دیتے, اور وہ اپنے نام سے اس فتوے کو جاری کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور خاتم المحققین رضی اللہ تعالیٰ سرکار اعلیٰ حضرت نے جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کے جیسا علم و فضل والا, ان کے جیسا فقہ حنفی کا اپنے زمانے میں امام, سبحان اللہ. ایسے وہ تھے, اصول و فروع پر ایسی نظر تھی کہ ان کے جیسا میں نے عرب و عجم میں ان کا مثل اور ان کا نظیر نہ پایا. عرب و عجم میں فرماتے ہیں میں نے ان کا نظیر نہ پایا, اور فرماتے ہیں کہ مجھے 14.25 برس کی عمر میں فتویٰ نویسی کی ذمہ داری سونپی, اور فرماتے ہیں مجھے جب استفتاء آتا مجھ سے فرماتے ہیں اس کا جواب لکھیے, اور غالباً اس کا جواب یہ ہوگا. یہ فرماتے ہیں کہ میری سمجھ کے مطابق میرے اعتبار سے اس کا جواب یہ ہوگا. سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے والد فرماتے کتاب اٹھاتا تو وہی نظر آتا. اور فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو جواب انہوں نے بتایا ہوتا جب کتاب اٹھاتا ایک دو تو اس جواب کے خلاف پاتا, مگر جب زیادہ کتابیں اٹھا کر کے دیکھتا تو سمجھ میں آتا کہ جو میرے والد نے فرمایا ہے محققین علماء نے اسی کو ترجیح دی, اسی قول کو واجب ترجیح دی ہے.
تو وہ ہے اعلیٰ حضرت سرکار کے والد ماجد، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ ان کے جیسا ہم نے عرب و عجم میں نہ پایا، ان کی ذات کتنی بلند و بالا ہوگی۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت کے والد ماجد بھی سرکار خاتم الاکابر سیدنا سرکار آل رسول احمدی ماہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی تھے اور آپ کے خلیفہ بھی تھے۔ اور یہاں تک کہ غیب میں فرمایا ہے کہ جب وصال ہوا تو سرکار خاتم الاکابر سرکار سیدنا آل رسول احمدی ماہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی سبحان اللہ حضرت کو، اور فرمایا میں یہی رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں کے بارے میں فرمایا میں یہی رہوں گا۔ تو وہ پیر بھی ایسے اور سرکار اعلیٰ حضرت کے والد ماجد مرید بھی ویسے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جب وصال کا وقت تھا، ذی القعدہ کی آخری تاریخ تھی، اور اس میں فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز ادا کر چکے تھے، ظہر کے وقت کا وقت ختم ہونے میں کچھ وقت باقی تھا، ظہر کا وقت ختم ہونے میں کچھ وقت باقی تھا، اور فرماتے ہیں کہ ان کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، کچھ وقت باقی تھا، فرماتے ہیں بے ہوشی کا کچھ عالم طاری تھا، تو اسی عالم میں میں نے فرماتے میری گود میں سر تھا، میں نے یہ دیکھا کہ جیسا وضو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے انہوں نے وضو کیا، یہاں تک کہ استنشاق یعنی ناکوں میں پانی ڈالنا یہ بھی انہوں نے کیا، اور اپنے طور پر انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی اسی بے ہوشی کے عالم میں، اور فرماتے ہیں ابھی عصر کا وقت آیا نہیں تھا، ظہر کا وقت ابھی کچھ باقی ہی تھا کہ جب روح پاک قبض عنصری سے پرواز کرتی ہے تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اچانک سینہ پاک سے ایک نور نمودار ہوا ہے اور وہ نور نکل کر کے باہر گیا، تو وہ اعلیٰ حضرت سرکار کے والد ماجد الحمدللہ ہم اور آپ ان کا عرش پاک بنانے حاضر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے فضل و برکات سے آمین، اور ان کے فیض و کرم سے ان کے وسیلے سے تمام سنی مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے، بد مذہب و بددینوں سے وہابیوں دیوبندیوں سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت بھی قریب عصر کا ہونے والا، اس سے پہلے انشاءاللہ کل شریف ہو جائے جو وقت ہے، اور صلاۃ السلام پڑھ لیجیے۔ سہانی
بج میں آیا کربلا کی زمین اور امام حسین کربلا کی زمین اور امام حسین شہید محبت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ غوث خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ سنج گنج ولایت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام قصر نجدی ہلے جس کی للکار سے قصر نجدی ہلے جس کی للکار سے شیر سنت تیرا کو سلام مسلک اعلی حضرت کو روشن کیا مسلک اعلی حضرت کو روشن کیا مظہر اعلی حضرت تیرا کو سلام نام جن کا مبارک ہے شیر رضا نام جن کا مبارک ہے شیر رضا ان کی شیرانہ ہمت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام مخزن علم و حکمت مشاہد رضا مخزن علم و حکمت مشاہد رضا ان کی علمی جلالت تیرا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدس کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم التقى صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما
تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك